بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 36 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم عقیدہ تثلیث کا قرآنی رد پڑھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس عقیدے کے اوپر جو رد فرمایا ہے اس کے کیا دلائل ہیں، وہ ان کی تفصیل آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کا ابطال اور ان کے شبہات کا ازالہ پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں اسی عقیدہ تثلیث کے رد میں قرآنی دلائل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عبارت اور اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ان دلائل کی تفصیل کی طرف آئیں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وبالجملۃ فقد رد اللہ تعالی هذا المذهب الباطل وبین ان عیسی عبد اللہ وروحہ المطہرہ التي نفخها في رحم مریم الصدیقہ وأنه تعالى أيده بروح القدس وحاطه عليه السلام بعناية خاصة. وبالجملة فلو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى ظهر في الكسوة الروحية التي هي من جنس الأرواح وتدرع بالبشرية فلا ينطبق لفظ الاتحاد على هذا المعنى عند التدقيق والإمعان إلا بتسامح، وأقرب الألفاظ لهذا المعنى هو التقويم ومثله تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے، خلاصہ کلام اور حاصل کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس باطل مذہب کا رد فرمایا ہے، وبینہ اور ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی وہ پاک روح ہے جس کو اس نے مریم صدیقہ کے رحم میں ڈالا، وَأَنَّهُ تَعَالَى أَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روح القدس سے تائید فرمائی، وَحَاطَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِعِنَایَةٍ خَاصَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے وہ خاص عنایت جو ہے وہ ان پر وہ نازل فرمائی جو ان کے حق میں ملحوظ تھی۔ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بالفرض اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس روحی لباس میں ظہور فرمایا جو تمام ارواح کی جنس سے ہے، ہی التی ہی من جنس الارواح، جو تمام ارواح کی جنس سے ہے، وتدرع بالبشریت، اور اس نے بشریت کا لبادہ اوڑھ لیا، فلا ينطبق لفظ الاتحاد على هذا المعنى عند التدقيق والامعان الا بتسامح، تو بھی دقت نظر اور گہری سوچ سے کام لینے کی صورت میں بھی لفظ اتحاد اس معنی پر منطبق نہیں ہوتا، فٹ نہیں آتا۔ وَأَقْرَبُ الْأَلْفَاظِ لِهَذَا الْمَعْنَى هُوَ التَّقْوِيمُ، جو سب سے قریب اس مفہوم کے معنی ہے وہ جو لفظ ہے وہ ہے تقویم کا، اور مثلہ اور جیسے الفاظ، تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے جسے یہ ظالم لوگ کہتے ہیں۔ وبالجملہ فقد رد اللہ تعالیٰ، یہاں سے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ تثلیث کے اوپر رد فرمایا ہے، جیسے سورہ مائدہ میں ہے، قد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد، کہ بے شک کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے۔ یہ جو آیت ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قول صحیح کے مطابق یہ جو آیت ہے یہ نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اسی طرح امام مجاہد رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نصارہ کے جو تینوں فرقے ہیں وہ تینوں جو ہے اقانیم ثلاثہ کے قائل ہیں، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کو کافر سمجھتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ تینوں ہی کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے مسیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، قاتلهم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح نفخ جو ذکر کیا حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اس کا معنی ہے اس کا ذکر بھی سورہ تحریم کے اندر موجود ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، مریم جو بیٹی ہے عمران کی جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو، پھر ہم نے پھونک دی اس میں اپنی طرف سے جان۔ تو پھونکنا جو ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی طرف سے اس کے اندر جان پھونک دی،
تو یہ فرشتے کے ذریعے سے ایک روح پھونک دی اللہ تعالیٰ نے. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی گریبان میں پھونک ماری، جس کے نتیجے میں ان کو حمل ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو نفخ کا جو معنی ہے یہ روح پھونکنے کے ہے. ہم نے پھونک دی اس میں اپنی طرف سے جان یا روح. اس کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح آگے شاہ صاحب نے فرمایا وَأَنَّهُ تَعَالَى أَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تو اس کا ذکر بھی سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے. اِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جب مدد کی میں نے تیری پاک روح سے. تو روح القدس سے حسب مراتب تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، بلکہ بعض مومنین کی بھی تائید ہوتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن کا وجود ہی نفخہ جبریلیہ سے ہوا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک مارنے سے ان کے والدہ کے پیٹ میں حمل ٹھہرا، تو کوئی خاص قسم کی فطری مناسبت اور تائید حاصل ہے، اس لیے روح القدس ان کو کہا جاتا ہے. روح القدس کی مثال جو ہے وہ عالم ارواح میں ایسی ہے جیسے عالم مادیات کے اندر بجلی کے خزانے کی ہے. جس وقت جو ہے اس کا مدیر اور جو اس کا معین اصول ہوتا ہے، وہ جب کسی چیز میں کرنٹ چھوڑنا چاہتا ہے، جن اشیاء میں بجلی کا اثر پہنچانا چاہتا ہے، تو ان کا کنیکشن درست کر دیتا ہے، تو فوراً خاموش اور ساکن مشینیں جو ہوتی ہیں، بڑی بڑی مشینیں، وہ بہت زور سے گھومنے لگتی ہیں. اگر کسی مریض میں بجلی کا عمل کیا گیا ہو تو اس کے جو مشلول اعضاء ہوتے ہیں، جو اعضاء جو ہے نا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو بعض اوقات بجلی چھوڑنے سے وہ بھی دوبارہ کام کرنے لگتے ہیں اور وہ جو ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح بعض ڈاکٹروں کی طرف سے ایسے بیمار جن کی زبان بند ہو جاتی ہے، ان کا جو ہے وہ ایسا تجربہ کیا گیا کہ ان کے حلق کے اندر حلقوم میں بجلی جو ہے وہ پہنچائی گئی تو ان کی قوت گویائی واپس آ گئی. جب اس معمولی مادی جو ہے بجلی کا یہ حال ہے تو اس کا اندازہ کر لیں کہ عالم ارواح کے اندر جو ہے اس بجلی کا جس کا خزانہ روح القدس ہے کتنی طاقت ہوگی اس کے اندر. وبالجملة فلو فرضنا ان اللہ سبحانہ وتعالی، اس عبارت سے حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ بالفرض محال اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے عیسائیوں کی کہ اللہ تعالی مخلوق اور حوادث سے ارواح جیسی روح بن کر انسان کی صورت میں جلوہ گر ہوا، تو اس میں جلوہ گری کو اتحاد کا نام دینے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. فلا ينطبق لفظ الاتحاد على هذا المعنى، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. پھر بھی کامیابی مشکل ہے. جیسے کسی انسان پر جن یا شیطان آ جائے تو دونوں کو متحد کہنا مشکل ہوتا ہے، اللہ یعوذ باللہ. تو اسی طرح انسان کو اور اللہ تعالیٰ کو ایک کہنا بہت ہی مشکل ہے. بشریت کے لباس میں روح خداوندی کی جلوہ گری کو زیادہ سے زیادہ تقویم کہا جا سکتا ہے. وَأَقْرَبُ الْأَلْفَاظِ لِهَذَا الْمَعْنَى هُوَ التَّقْوِيمُ وَمِثْلُهُ، اس جیسے الفاظ جو ہیں وہ یہی کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ مجموعے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بشر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ایک جز کی حیثیت سے اس کے قوام میں داخل ہے، تو لہٰذا تقویم کہا جا سکتا ہے. اتحاد کا لفظ اس کے اوپر صادق نہیں آئے گا. اور تقویم کا ایک معنی صورت بھی ہے. اس معنی کے اعتبار سے تقویم تمثل بشری کا ہم معنی ہوا، یعنی زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشری صورت اختیار کر لی، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ظہور فرمایا کرتے تھے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ ایک تسلیمی بحث ہے. اس کا تقویم کا تصور بھی خداوند تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت بعید ہے. آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں نموذج النصارى وان شئت ان ترى نموذجا لهذا الفريق فانظر اليوم الى اولاد المشائخ والاولياء ماذا يظنون بآبائهم والى اي حد وصلوا بهم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. نصارہ کی مثال. اور اگر تو دیکھنا چاہے نمونہ اس قوم کا، لہذا الفریق اس فریق کا، تو دیکھ لے آج کے اولیاء اور مشائخ کی اولاد کو کہ وہ اپنے آبا ماذا یظنون بآبائہم، وہ اپنے آبا و اجداد کے حق میں کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں. وَإِلَىٰ أَيِّ حَدٍّ وَصَلُوا بِهِمْ، اور تو ان کو پائے گا کہ وہ ان کی تعظیم میں حد سے بڑے ہوئے ہیں اور وہ بہت جلد جان لیں گے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ جلد جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے. أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ کون سی پھرنے کی جگہ پھر جائیں.
آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نصارہ کے عقیدہ تثلیث کا قرآنی رد اس کی تفصیل پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں تثلیث کے عقیدے کے اوپر رد فرمایا اس کی تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی صورت میں عقیدہ تثلیث کا رد فرمایا ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں استقرار حمل کیسے ہوا؟ اس کا بھی مختصراً جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.